اسرائیل کی جانب سے جنگ بندی کی خلاف ورزی جاری۔ اسرائیلی فوج کا لبنان میں حزب اللہ کے 3 ارکان کو شہید کرنے کا دعویٰ۔ حزب اللہ کا جنگ بندی کی خلاف ورزی پر اسرائیل پر راکٹوں سے حملہ۔ اسرائیلی فوج نے دعویٰ کیا ہے کہ حزب اللہ کے ارکان نے ایک اسرائیلی فوجی طیارے پر زمین سے فضا میں مار کرنے والا میزائل داغنے کی کوشش کی تھی۔ دوسری جانب میڈیا رپورٹس میں بتایا گیا کہ اسرائیلی افواج سیز فائر کے بعد سے جنوبی لبنان میں کئی حملے کر چکی۔ ان حملوں میں بچوں اور خواتین سمیت کئی افراد شہید ہو چکے۔ لبنان کی مزاحمتی تنظیم حزب اللہ نے کہا کہ اسرائیل کے علاقے شہتولہ پر راکٹوں سے حملہ کیا ہے۔ کارروائی جنگ بندی کی خلاف ورزی اور جنوبی لبنان کے ایک قصبے کو نشانہ بنانے کے جواب میں کی گئی۔ دوسری جانب اسرائیلی فوج کی جانب سے جاری بیان میں دعویٰ کیا گیا کہ لبنان سے فائر کیے گئے راکٹ حملے روک لیے گئے ہیں۔ اور اسرائیل کی غزہ میں دہشت گردی جاری۔ غزہ میں شہداء کی تعداد 72,000 سے تجاوز کر گئی۔ اسرائیل کی غزہ میں 7 اکتوبر 2023 سے اب تک کے نسل کشی کے تازہ ترین اعداد و شمار جاری۔ رپورٹ کے مطابق غزہ میں جاری نسل کشی میں بچوں اور خواتین سمیت ہزاروں افراد ملبے تلے دبے ہوئے ہیں۔ اعداد و شمار کے مطابق غزہ میں ہر 33 افراد میں سے ایک اپنی جان کھو چکا۔ اسی دوران کم از کم 1,72,320 فلسطینی زخمی ہوئے ہیں، جن میں سے بہت سے افراد کو زندگی بھر کے لیے معذوری یا شدید زخموں کا سامنا ہے۔ 10 اکتوبر 2025 کو غزہ میں ہونے والی نام نہاد جنگ بندی کے بعد بھی تشدد وہ جاری رہا۔ اس عرصے میں بھی کم از کم 786 فلسطینی شہید کیے جا چکے ہیں، جبکہ 2,217 افراد زخمی ہوئے۔ غزہ کے مختلف علاقوں میں شمالی غزہ سٹی، دیر البلا، خان یونس اور رفح میں اسرائیلی غاصب فوجیوں نے بدترین تباہی مچائی ہے۔ صدر ٹرمپ کا اسرائیل اور لبنان کے درمیان سیز فائر میں 3 ہفتے کی توسیع کا اعلان۔ نائب امریکی صدر جے ڈی وینس نے لبنان اسرائیل جنگ بندی میں توسیع کو سب کے لیے اچھا قرار دے دیا۔ امریکی صدر نے کہا کہ لبنان اور اسرائیل دہشت گردی سے متاثر اور دونوں ہی امن چاہتے ہیں۔ اوول آفس میں اسرائیل اور لبنان کے سفیروں سے ملاقات کی، جو بہت اچھی رہی۔ اس تاریخی میٹنگ میں شرکت کرنا ایک بہت بڑا اعزاز تھا۔ اسرائیلی وزیراعظم اور لبنانی صدر کی میزبانی کا منتظر ہوں۔ لبنان اور اسرائیل کے درمیان امن کا بہترین موقع ہے۔ لبنان سے مل کر کام کریں گے تاکہ وہ خود کو حزب اللہ سے محفوظ رکھ سکیں۔ اسرائیل پر حملہ ہوا تو انہیں اپنا دفاع کرنا پڑے گا۔ لبنان کو حزب اللہ سے بچانے کے لیے کام شروع کر دیا۔ حزب اللہ کی مالی امداد بند کرے۔ لبنان اور اسرائیل کے درمیان دہائیوں سے تنازع ہے، لیکن کسی نے توجہ ہی نہیں دی۔ امریکی صدر نے کہا کہ امریکہ سعودی عرب اور روس سے زیادہ تیل پیدا کر رہا ہے۔ وینزویلا کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں، ہمیں تیل کی پیداوار میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ Had a great meeting with the very high officials of Lebanon and very high officials of Israel, and we think that the president of Lebanon and the prime minister of Israel over the next couple of weeks will be coming here. They've agreed to an additional 3 weeks of, no firing, ceasefire, no more firing. Let's see. We hope that happens. It's not going to happen between them, but they do have Hezbollah to think about. We had a great conversation, and I think it's the beginning of something very important. It'll be a wonderful thing to get this worked out simultaneously with what we're doing in Iran. If you look at Hezbollah, that's where everybody seems to be united against them. So they are both very united in that way. I think there's a very good chance of having peace. I think it should be an easy one. Relative to some of the things we're working on, it should be an easy one. But it's been so many years because nobody focused on it.